السلام علیکم سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں بولتے اور آگ۔ آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بحر روم دوزخ کے سمندروں کا مرکز ہے، سمندر کی گہرائی دوزخ کی گہرائی ہے، اور کیا جہنم آسمان پر ہے؟ اس کا انتخاب کیا ہے ہم نے جہنم کے خوفناک مناظر سے۔ معاویہ بن سعید فرماتے ہیں، یہ سمندر بحر روم سمندروں کے اعتبار سے زمین کے درمیان میں ہے۔ چھوٹے سمندر اسی سے آ کر ملتے ہیں اور سب سے بڑے سمندر کو بھی اسی میں ڈالا جائے گا، اور اس کے نیچے بہت کنویں ہیں جو آگ سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب روز قیامت ہوگا اس کو بھڑکا دیا جائے گا۔ عباس بن یزید البحرانی کہتے ہیں، میں نے ولید بن ہشام سے سنا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایسے آدمی سے جو پہلے اہل کتاب سے تھا، پھر اسلام قبول کیا اور اسلام کی مکمل اتباع کرتا تھا۔ فرمایا کہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ بنایا تو ساتوں سمندروں میں گھومی، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائی کی اس جگہ جا ٹھہری جہاں جہنم کی گہرائی ملتی ہے۔ بس حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی، جسے قارون کافر نے بھی سنا، جو اس وقت جہنم میں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے آگے بھی روایت بیان کی۔ حضرت یونس علیہ السلام قارون کے فی النار ہونے کے بعد مبعوث ہوئے ہوں گے، اس لیے تاریخ کے اعتبار سے یہ واقعہ درست ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سمندر کی گہرائی دوزخ کی گہرائی جتنی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے دنیا کو گھیر رکھا ہے اور جنت اس کے آگے ہے، اسی وجہ سے جنت میں جانے کے لیے جہنم پر پل صراط کا راستہ ہوگا۔ بعض روایات ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی آسمانوں پر ہے۔ مثلا مشہور مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے الزاریات کی تفسیر میں فرمایا، مراد اس سے جنت اور جہنم ہے، یعنی یہ دونوں آسمان پر ہیں۔ مشہور مفسر حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسے ہی مروی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لائی گئی، میں اور جبریل اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ بیت المقدس جا پہنچے، اور ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا۔ اور مروزی نے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت کی ہے، اس میں ہے کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں نے آسمان میں جنت اور جہنم دیکھی، پھر میں نے یہ آیت پڑھی، تمہارا رزق اور جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا آسمان میں ہے۔ بس گویا کہ میں نے اس سے قبل اسے کبھی نہیں پڑھا تھا۔ اس حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی حدیث کی تصدیق ہے، اسے خلال بھی ہے، کتاب السنہ میں نقل کیا ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ قسم بخدا حضور براق کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور انہوں نے جنت اور جہنم کو اور آخرت کو ایک ساتھ دیکھا۔ یہ سب روایات اپنے مدلول پر صریح نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کو آسمان پر دیکھا۔ اگر بالفرض یہ لفظ صحیح بھی ہوں تو جہنم کے آسمانوں پر ہونے پر دلالت نہیں کرتے، کیونکہ یہ اس بات پر تو دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں موجود تھے، جیسا کہ میت اپنی قبر میں جنت اور جہنم کو دیکھتی ہے، حالانکہ جنت زمین پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف میں جنت اور جہنم کو دیکھا، جبکہ آپ زمین پر تھے۔ اسی طرح واقعہ معراج کی احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے جنت اور جہنم کی زمین سے گزرے، حالانکہ یہ بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ جنت زمین پر ہے۔ بس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اگر ثابت ہو کہ آپ نے آسمان میں جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر سے جہنم کو دیکھا ہے، نہ کہ یہ
کہ آسمان میں جہنم کو موجود دیکھا ہے۔ اور جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت اور جہنم کو آسمانوں سے بھی اوپر دیکھنا مروی ہے، تو اگر روایت صحیح ہو تو اس کا بھی وہی معنی ہے جو اس سے پہلے بیان ہوا ہے۔ قاضی ابو یعلا نے سند جید کے ساتھ ابو بکر مروزی سے روایت کی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بہت سی آیات کی تفسیر فرمائی۔ ان میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کی تفسیر جہنم کے طبقات سے کی ہے، اور وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ کی تفسیر جہنم سے کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ جہنم زمین پر ہے، کیونکہ سمندر زمین میں ہے۔ یہ اس روایت کے خلاف ہے جو خلال نے مروزی سے روایت کی ہے، جو چند روایات سے پہلے گزر چکی ہیں، اور جو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر گزری ہے۔ اس کی بعض علماء نے یہ تعویل کی ہے کہ اس سے مراد جنت اور جہنم والے اعمال ہیں جو آسمان میں خیر و شر کی صورت میں مقدر ہیں۔ ایک دوسری روایت میں خود حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تصریح بھی مروی ہے۔ نیز بعض احادیث معراج میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کو بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی مشرقی دیوار پر کھڑے ہو کر رونے لگے اور فرمایا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کو دیکھا ہے۔ بس حافظ ابن رجب کے نزدیک مذکورہ تصریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے واقع ہے، اور یہ سمندر خشک ہو کر تہ بتہ جہنم ظاہر ہو جائے گی، اور جہنم کے آسمانوں پر ہونے کی بات درست نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔